جادوئی لپسٹک۔ آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک جادوئی لپسٹک کی کہانی ہے۔ چلو آؤ سنتے ہیں جادوئی لپسٹک کی کہانی۔ ایک بچی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن اس سے گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی اور بہت تھک جاتی تھی۔ سنڈریلا کی ماں اور سنڈریلا کی بہن اسے اچھا کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ کاش میری بھی ماں ہوتی جو میرا خیال رکھتی اور مجھے گھر کے سارے کام نہ کرنے پڑتے۔ کچھ دیر بعد وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے اور وہاں پر جا کر رونے لگتی ہے اور اونچی اونچی آواز سے کہنے لگتی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ میری سوتیلی ماں اور میری سوتیلی بہنیں مجھے ہر وقت پریشان کرتی رہتی ہیں، مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی ہیں۔ میں ان کے کام کر کر کے بہت تھک جاتی ہوں اور میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ تبھی وہاں پر ایک پری آ جاتی ہے کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ پری چھڑی ہلاتی ہے تو وہاں پر ایک جادوئی لپسٹک آ جاتی ہے کہ تم اس کے سامنے جو بھی کام کہو گی تو وہ 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ سنڈریلا بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ پری کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ گھر آتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہاں چلی گئی تھی منحوس لڑکی، اتنا سارا کام پڑا ہے، تیرے حصے کا کام کون کرے گا؟ تو نے ہمیں نوکرانی سمجھا ہے، جلدی جا اندر جا کے کام کر۔ وہ روتے ہوئے اندر جاتی ہے اور وہاں پر جادوئی لپسٹک کو کہتی ہے کہ پلیز میرے گھر کا سارا کام کر دو۔ تو 2 منٹ میں وہ پورا گھر صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ جادوئی لپسٹک کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ تم میرے گھر کا کام کر دو۔ تو وہاں پر اس کی سوتیلی بہن اس کو دیکھ لیتی ہے اور رات کو اندھیرے میں آتی ہے اور اس جادوئی لپسٹک کو اٹھا لیتی ہے اور اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب اس کی ماں اس جادوئی لپسٹک کو کہتی ہے کہ مجھے بہت سارے پیسے دو، تو وہ جادوئی لپسٹک کہتی ہے کہ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، جا کے خود ہی پیسے کماؤ۔ تو وہ جادوئی لپسٹک ان دونوں کے اوپر سام چھوڑ دیتی ہے جس سے وہ گھبرا کر وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ اٹھتے ہیں تو سنڈریلا ان سے پوچھتی ہے کہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ سوتیلی بہن اور سوتیلی ماں سنڈریلا سے معافی مانگتی ہے تو سنڈریلا ان کو معاف کر دیتی ہے اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔